نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنہ قبر سے بچانے والے اعمال۔ فتنہ قبر سے مراد منکر نکیر کے سوالات بھی ہیں اور قبر کا عذاب بھی ہے، لہٰذا فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص منکر نکیر کے سوالات اور عذاب قبر دونوں چیزوں سے محفوظ رہے۔ اور فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منکر نکیر سوال کریں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ثابت قدم رکھے اور اس کے بعد اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فتنہ قبر سے محفوظ رہنے والے کچھ اعمال۔ شہادت۔ ارشاد نبوی ہے، اللہ کی راہ میں جان دینا انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا۔ نسائی۔ اسلامی ریاست کی سرحدوں پر لشکر اسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دینا، یہ بھی عمل فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ ترمذی۔ ارشاد نبوی ہے، سورۃ ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ حاکم۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے قبل سورۃ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ احمد، ترمذی، دارمی۔ تلاوت قرآن مجید بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والا عمل ہے۔ طبرانی۔ مسجد کی طرف چل کر جانے والے قدم بھی انسان کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ طبرانی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نفل صدقہ، نفل نماز، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس کی طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ فرشتہ میت کی دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے، اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے، اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو دوسری نیکیاں مثلاً صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ احسان وغیرہ کہتے ہیں، ادھر سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ ابن حبان۔ قبر میں نماز کی شان۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والا آدمی جس طرح میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح
5 مرتبہ نماز پڑھنے والا آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ دوسری حدیث میں آتا ہے 5 نمازیں پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ احمد، ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ احمد، نسائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتلائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 9۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی آخری وصیت نماز ہی کے بارے میں تھی۔ لوگوں، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ ابن ماجہ۔ برزخی زندگی میں نماز کی فضیلت کا ایک بڑا ہی منفرد اور اہم پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب منکر نکیر مومن کو قبر میں سے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں تو اس سے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر اور مومن آدمی کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ منکر نکیر کہتے ہیں مومن آدمی سے، ہمیں بتاؤ جو شخص تمہارے درمیان تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ ان کے بارے میں تمہاری شہادت کیسی ہے؟ مومن آدمی کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے۔ منکر نکیر کہتے ہیں، تم نے اسی عقیدہ پر زندگی گزاری، اسی پر مرے، اور انشاءاللہ اسی پر قیامت کے روز اٹھو گے۔ منکر نکیر اور مومن آدمی کی باہمی گفتگو کے الفاظ غور سے پڑھیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ ایک طرف غیر انسانی مخلوق، ڈراؤنی شکلیں، گرجتی آواز، تنہائی، تاریکی، بند جگہ، اور دوسری طرف نمازی کی یہ شان کہ گھبراہٹ کا نام و نشان تک نہیں، گفتگو میں اطمینان اور وقار، اس غضب کا جیسے کسی آقا کے سامنے اس کے نوکر کو کھڑے کر دیں جو بار بار کوئی بات پوچھ رہے ہوں، اور آقا ان کی پرواہ کیے بغیر کسی دوسرے اہم کام میں مگن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر میں مومن آدمی کا یہ وقار اور اطمینان اور بے خوفی محض اور محض نماز کی برکت سے ہوگی۔ اس سے قبل آپ عذاب قبر سے بچانے والے اعمال میں سے یہ تو پڑھ ہی چکے ہیں کہ نماز بھی ان اعمال میں سے ہے جو قبر میں انسان کی حفاظت کریں گے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہی نماز اپنے پڑھنے والوں کے لیے کس قدر باعث رحمت ثابت ہوگی۔ یاد رہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ ترمذی۔ مذکورہ اعمال کے خصوصی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص فرائض اسلام کا پابند ہے، کبائر سے بچنے والا ہے،
ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور اس کے بعد مذکورہ اعمال میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد اعمال کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھتا ہے، مثلاً نفل نماز بہت زیادہ ادا کرتا ہے، یا نفلی روزے بہت زیادہ رکھنے والا ہے، یا صلہ رحمی کا بہت خیال رکھنے والا ہے، یا اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے وہ ایک عمل یا ایک سے زائد انشاءاللہ فتنہ قبر سے نجات کا باعث بن جائے گا، فتنہ قبر سے نجات کا باعث بن جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دین کے معاملے میں انسان کس طرح شیطان کے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے، اس کا اندازہ ہر آدمی اپنے اپنے دنیاوی معاملات سے بآسانی کر سکتا ہے۔ غور فرمائیے، دنیا میں اگر کسی شخص کو پہلی بار کسی دوسرے ملک کا سفر درپیش ہو تو انسان اپنی منزل پر عافیت کے ساتھ پہنچنے کے لیے بات بات پر کس طرح تجسس کرتا ہے، راستے میں آنے والی معمولی پریشانی کے بارے میں بھی ہر آدمی سے مشورہ کرتا ہے۔ جس نے اس ملک کا سفر کیا ہو، پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ وغیرہ کے لیے صرف اسی لیے منہ مانگے دام ادا کر دیتا ہے کہ سارے کام قانون کے مطابق ہونے چاہئیں تاکہ راستے میں کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اپنے سامان کو آدمی پوری احتیاط سے چیک کرتا ہے تاکہ کوئی ایسی چیز ساتھ نہ ہو جو راستے میں چیکنگ کے وقت بے عزتی کا باعث بنے۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد سفر کی احتیاطی تدابیر کا آدمی غور سے مطالعہ کرتا ہے، کہیں کوئی غیر متوقع حادثہ پیش نہ آ جائے، گویا دوران سفر کسی بھی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہر وہ تدابیر اختیار کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے جو اس سے کوئی بتائی جائے۔ یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، اب دین کا معاملہ لیجئے۔ کائنات کے سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ مخلص اور ہمدرد شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیاوی زندگی کے بعد پیش آنے والے سفر کے تمام خطرات سے ایک ایک کر کے آگاہ فرما دیا اور پھر ان خطرات سے بچنے کی تدابیر بھی بتا دیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان خطرات سے بچنے کے لیے فکر مند ہیں اور حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس پرخطر سفر پر خالی ہاتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، ہمیں دین کے معاملے میں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔